السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَمْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اس وقت جو عالمی سطح پر حالات ہیں اور اسرائیل کی دہشت گردی اور درندگی بڑھتی جا رہی ہے، اور گزشتہ چند دنوں میں فلسطین سمیت 6 ممالک پر مستقل حملے اور مستقل دھمکیاں حماس کی قیادت کو ختم کرنے کے اعتبار سے کہ قطر پر بھی دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، اور کہیں اور بھی اگر ضرورت پڑی اشارہ ترکیہ کی طرف بھی ہے، اور بالآخر پاکستان بھی ایک نشانہ ہے ان کا، تو یہ دھمکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اس کے تناظر میں ہم دیکھیں تو عربوں کو اب کچھ خیال آ رہا ہے کہ اب تو قطر پر حملہ ہو گیا تو سر جوڑ کر بیٹھنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ غالباً 14-15 سپٹمبر کو عرب لیگ کا اجلاس بھی منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ماہ اگست میں، آپ کو یاد ہے کہ 1 اگست سے 22 اگست تک پاکستان بھر میں ایک مہم کا انعقاد کیا جس کا عنوان تھا اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت۔ آج کہنا پڑے گا اتحاد امت ضروری ہے امت کی سالمیت کے لیے۔ اور اس مہم کے دوران میں بھی یہ بات ہم نے رکھی تھی کہ عالمی سطح پر امت کے اتحاد کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جب یہ مہم کا اختتام ہوا تھا تب بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ مہم تو ایک خاص ایام یہ دنوں کے لیے تھی، موضوع تو مستقل ہے اور اس پر کلام ہوتا رہے گا، اور آج کی نشست میں یہی اتحاد امت کے حوالے سے بھی کلام کرنا ضروری ہے، اور اسی کے ذیل میں پاکستان کی سالمیت کا بھی ذکر انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئے گا۔ میں نے 3 مقامات سے کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ مختصر وضاحت کے ساتھ، اور شان نزول کے اعتبار سے کہیے یا تعویل خاص کے اعتبار سے، یعنی جب رسول اکرم علیہ السلام کے دور میں ان آیات کا نزول ہو رہا تھا تو بہرحال کیا کیفیات تھی جس کے تناظر میں باتیں آئی ہیں، لیکن قرآن کریم زندہ کلام ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ یہ زندہ کلام ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے اس میں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث 12 ہمارے مطالعے میں آتی رہی۔ جامع ترمذی میں ایک طویل حدیث ہے فضائل قرآن یا فضیلت قرآن کے تعلق سے، جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور اس قرآن حکیم میں تمہارے بعد والے لوگوں کے حالات کا ذکر ہے۔ تو یہ قرآن حکیم ہے جو ہر دور میں قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی فرماتا رہے گا۔ چند آیات ہیں، ان کا ترجمہ مختصر وضاحت کے ساتھ، اور پھر اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ان کے تناظر میں کچھ باتیں سامنے رکھنا مقصود ہیں۔
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں. قل آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ والہدیٰ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی وہ اصل ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر بالفرض ہم عموم کا ترجمہ کریں گے بالفرض اگر اے مخاطب یعنی سننے والے تم نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی بعد الذی جاءک من العلم اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا حق آ گیا اللہ کی طرف سے تعلیم آ گئی ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو پھر تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی پشت پناہی کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا. پس منظر کیا ہے؟ مدنی صورت ہے. اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے آئے تھے لیکن حق کی اس دعوت کو روکنے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے گئے. مشرکین مکہ بھی پیشکش کیا کرتے تھے اگر آپ کسی خوبصورت ترین عورت سے نکاح کرنا چاہتے تو ہم کرائے دیتے ہیں, اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم دلوائے دیتے ہیں, اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم پیش کر دیتے ہیں, اور بھی پیشکشیں انہوں نے کی. ایک وہ بات بھی آئی تھی جو سورہ کافرون جس کے شان نزول میں آتی ہے کہ لکم دینکم ولی دین والی بات. تو یہ پیشکشیں مکی دور میں مشرکین کی طرف سے بھی ہوتی تھیں اور مدنی دور میں بھی کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بات آیا کرتی تھی. کچھ گیو اینڈ ٹیک کا مطلب ہے کچھ لین دین کی بنیاد پر معاملہ طے ہو جائے, اس دعوت حق کو روک دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ خطاب تو حضور سے فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن قرآن کریم کا کئی مرتبہ یہ اسلوب ہے خطاب تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہوتا ہے لیکن امت کو تعلیم عطا کی جاتی ہے. کبھی مشرکین کفار کو بھی سنایا جاتا ہے حضور سے خطاب کرتے ہوئے اور کبھی امت کو تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے. تو خطاب حضور سے تعلیم امت کے لیے. تعلیم کیا دی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. یہ لاکھ تمہیں پیشکشیں کریں, لاکھ تمہیں فوائد کے جھانسے دینے کی کوشش کریں اور تم ان کی مان بھی لو تو یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. اس وقت راضی ہوں گے جب کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو, یعنی اپنے دین کو چھوڑو, اللہ کے کلام کو اس کے پیغمبر کی تعلیم کو چھوڑو, اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان کی ملت و مذہب میں چلے جاؤ, تب تو تم سے راضی ہوں گے. اس سے کم پر یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. تو پس منظر حضور کے دور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور لگتا ہے رہنمائی آج کے لیے آ رہی, وہ بات ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ. تو فرمایا کہ وَلَمْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اور یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں. اچھا میں نے عرض کیا کہ خطاب حضور سے تعلیم امت کو, حضور سے تو کوئی امکان ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور کسی کے دل میں خیال بھی آئے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. تو حضور سے خطاب امت کو تعلیم کہ یہ یہود نصارہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. تو اپنے اللہ کو چھوڑو, اپنے دین کو چھوڑو, اپنے قرآن کتاب کو چھوڑو, پیغمبر کی تعلیم کو چھوڑو اور ان کی ملت و پیروی میں ان کی ملت کی پیروی میں لگ جاؤ, تب تک تو شاید تب تو راضی ہوں, اس سے کم پر کبھی راضی نہیں ہوں گے. اور آج کے دور کے ان کفار کی اصطلاح کے مطابق یہ ڈو مور اور ڈو مور اور ڈو مور کا تقاضا کرتے رہیں گے. آگے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہے. اب یہ یہود ہو یا نصارہ, یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے. لا کی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کریں, لا کی آخرت کو ماننے کا دعویٰ کریں, ان کا ایمان ہی نہیں اگر یہ ہے نبی آپ پر ایمان نہ رکھیں. قرآن کریم بتاتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم آخرت پر ایمان لائے, اور اللہ فرما رہے وما ہم بمؤمنین, یہ ایمان والے نہیں. کون سا ایمان مسنگ ہے یہاں پر؟ رسول اکرم علیہ السلام پر. اللہ کو ماننے کا تم دعویٰ کرو, آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, ایمان نہ لاؤ تو تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے ہی ٹھیک نہیں. اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں علیہ السلام تو مجھے مانے بغیر ان کو بھی کچھ چارہ کار نہ ہوگا, سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے, سیکنڈ کمنگ آف جیزس جو کرسچنس بھی مانتے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہونا ہے جب وہ تشریف لائیں گے تو ایک امتی کی حیثیت میں ہوں گے, اس معنی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی وہ عمل
کریں گے اسی کا نفاذ کریں گے، یہ ذہن میں رہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، لا کہ یہودیت کا دعویٰ کریں، نصرانیت کا دعویٰ کریں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کریں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کریں۔ اگر محمد مصطفیٰ پر جو اب ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی، یہ قرآن آ گیا، آخری تعلیم آ گئی اور حضور پر مزید وحی بھی آئی، اس کو نہ مانے تو یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ان ھدی اللہ والہدی، آپ فرما دیتے ہدایت تو وہی ہدایت ہے اصل میں جو اللہ کی عطا کردہ ہدایت۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات میں تبدیلی ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہرحال تبدیلی ہو گئی انجیل میں۔ اب یہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کی جانے والی ہدایت ہے، یہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض آپ نے ایک ترجمہ ہوگا اور میں نے عموم کا ترجمہ کیا سب کے اعتبار سے، اور بالفرض اے مخاطب، بلکہ اے مخاطب اگر تم نے، اے سننے والے، اے تم نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کیا حضور سے کوئی امکان ہے کہ ان کی باتوں کو مانیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے لیے امکان موجود ہے اور آج تو یقینی طور پر دکھائی دے رہا ہے، بعد میں بات ہو جائے گی۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر اے مخاطب تم نے ان کفار، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ کفار، یہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی اور سرکش و نافرمان اور منکر، ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا، قرآن تمہارے پاس آ گیا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم تمہارے پاس آ گئی، اس کو اگنور کرو، اس کو نظر انداز کرو، اس کو فراموش کرو، اس کو پس پش ڈالو اور ان کفار کی خواہشات کی پیروی کرو۔ تو سن لو اللہ کی طرف سے کیا وارننگ ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے لیے نہ کوئی پشپناہی کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ This is the warning from Allah سبحانہ وتعالی۔ یہ ایک آیت آج کے مختصر مطالعے کے اعتبار سے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120، بعد میں حوالہ آ جائے گا جب ہم حالات حاضرہ پر کلام کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51۔ پس منظر میں اور بھی آیات ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہے، بس ایک خاص پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ انداز قرآن حکیم میں 89 مرتبہ 89 89 مرتبہ، ایک کم 89 مرتبہ یہ انداز قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ ہم سے خطاب فرماتا ہے، اللہ ہمیں احکام دیتا ہے۔ سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، جب میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں جب کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کھولتا ہوں، میرا اللہ کیا حکم دے رہا ہے، کس بات کا تقاضا کر رہا ہے، کس بات سے وہ راضی ہوگا، کس بات سے وہ ناراض ہوگا۔ اچھا، تقریباً 13 مرتبہ کم و بیش اللہ یہ بھی فرماتا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے انسانو، اے انسانو۔ قرآن کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے نا، اللہ کا میسج اور پیغام سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن وہ انسان جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو قرآن یا ایھا الناس کہتا ہے۔ وہ 7.5 8 ارب سب اس میں آ جائیں گے، لیکن جو کلمہ پڑھ لیں وہ 2 ارب الگ ہو جائیں گے۔ جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا، اب وہ یا ایھا الناس نہیں رہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا ہو گئے، ان سے خاص خطاب ہوتا ہے۔ پھر ڈوز آتے ہیں، ڈونٹس آتے ہیں، یہ کرنے کا کام، یہ نہ کرنے کا کام، یہ تقاضا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جب یہ انداز آئے تو قربان جائیے اللہ کی رحمت پر کہ اللہ 5-6 ارب کو الگ کر کے، جو کلمہ نہیں پڑھتے، 5-6 ارب انسانوں کو الگ کر کے ہم 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں کو مخاطبہ فرماتے کہ یہ تمہارے لیے۔ باقیوں سے ایمان کا مطالبہ ہے، جب ایمان لے آئیں گے تو یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں آئیں گے، مگر تم ابھی اس خطاب کے مخاطب ہو، ایڈریسی ہو، یہ تمہارے لیے تقاضا آ رہا ہے۔ بہرحال یہ یا ایھا الذین آمنوا کے خاص تناظر میں یہ جب مقام آئے تو ہمیں اپنی خوش قسمتی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کلمے کی دولت ملی ہے، لیکن وہ کافی نہیں، کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا، معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا نا تقاضے ہیں کیا، پھر عمل کا بھی موقع آئے گا انشاءاللہ۔ بہرحال یہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ۔ اولیاء ولی سے ہے، ایک معنی جس سے دلی دوستی ہو، جس سے گہری دوستی ہو جائے۔ تو یہ دلی دوستی، گہری دوستی، قلبی دوستی ایمان والوں کی کافروں سے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، کافر کیا، جانور کے ساتھ تو حسن سلوک ہوگا، حدیثوں میں ہے نا ذکر، احادیث ہم پڑھتے ہیں، ایک کتے کو پانی پلانے پر بخشش ہو رہی ہے ایک شخص کی،
اور ایک بلی کو نہ کھلانے کی وجہ سے کہ وہ مر گئی کسی کو عذاب دیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام یہ حسن سلوک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عدل ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء، سورۃ المائدہ میں ہدایات ہیں، نہ کسی کی محبت رکاوٹ بنے عدل کرنے میں، نہ کسی کی دشمنی رکاوٹ بنے عدل کرنے میں۔ تو حسن سلوک کا معاملہ، عدل کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ایک حسن سلوک اور ہے جو انسانوں سے خاص ہوا کرتا ہے، جانوروں سے آگے بڑھ کر، وہ بھی قرآن کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک لائن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ڈرا کر دی، سورۃ الممتحنہ ہے، سورۃ الممتحنہ 28ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 8-9 میں یہ تفصیلات آئی، 7-8-9 میں یہ تفصیلات آئی ہیں کن کفار کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہے، کن کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم وہاں سورۃ الممتحنہ میں بتاتا ہے کہ وہ کفار جو تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تمہارے نکالنے پر کسی نکالنے والے کی مدد نہیں کرتے، حسن سلوک تو ہوگا، عدل تو ان کے ساتھ ہوگا، حسن سلوک کا معاملہ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر وہ کفار جو تم سے دشمنیاں اختیار کریں، تم سے جنگ کریں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں اور تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کریں، تو ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو پہلی کیٹیگری کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہ سب باتیں عدل کے بارے میں ہیں، حسن سلوک کے بارے میں، عمدہ رویے کے بارے میں، قلبی تعلق کے بارے میں نہیں۔ قلبی دوستی، دلی دوستی، ہمدردی کا پہلو، قلبی تعلقات، یہ مسلمان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ یہ قلبی دوستی کا معاملہ۔ تو قلبی دوستی، دل والی دوستی، گہری دوستی، یہ اندر کے معاملات، یہ دوستی مسلمان کے ساتھ ہو سکتی ہے، کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اس کے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ جو اللہ کا دشمن، اس کے دین کا دشمن، اللہ کا منکر، اس کی کتاب کا منکر، اس سے ہمدردی ہوں گے، ہماری دلوں میں کوئی نرمی کے جذبات ہوں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا۔ یہ کلیئرٹی رہے۔ اس معنی میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ۔ ایک خاص پس منظر کیا ہے؟ منافقین، عبداللہ بن ابی اور اس طرح اس کے ساتھی، ان منافقین کا بڑا گہرا تعلق بن گیا تھا یہود کے ساتھ، تو یہ یہود سے پینگے بڑھاتے تھے، تعلقات بڑھاتے تھے۔ قرآن کریم نے نقشے کھینچے ہیں، یہ کہتے نہیں بنا کر رکھو بھائی، ان سے بھی بنا کر رکھو، مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھو۔ یہ ہے منافق، جو مفاد پرست ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھی وہ دلی دوست، یعنی کسی کے ساتھ بھی ہمدردی رکھنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنے مفادات کا غلام ہوتا ہے۔ تو وہ یہود کے ساتھ بنا کر رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رویے کو ایڈریس کر کے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی، اس سے کہ زندہ کلام ہے، آج کے دور کے لیے 2025 عیسوی کے لیے بھی رہنمائی ہے، قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصاروں کو اپنا دلی دوست نہ بنانا، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ان کی دوستیاں آپس میں ہیں۔ اچھا، اس پر ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان کی ہے۔ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں، صدیوں کے معاملات کو دیکھیں، تو یہود و نصارہ میں تو نفرتیں رہی ہیں، دشمنیاں رہی ہیں، جنگیں رہی ہیں، شدید اختلافات رہے، لیکن ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ایک پیشن گوئی بھی تھی، قرآن کی پروفیسی بھی ہے، قرآن حکیم کی پیشن گوئی بھی ہے، ورنہ یہود و نصارہ کے تو شدید ترین اختلافات ہیں۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، 3 خداؤں میں سے خدا مانتے معاذ اللہ، اور یہود معاذ اللہ ان کو کہتے ہوئے بھی جھجک آتی ہے، ولد الزنا قرار دیتے معاذ اللہ، بورن آؤٹ آف ویٹ، استغفر اللہ، اس قدر شدید معاملہ۔ اور یہود نے تو اپنے بس پڑھتے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سوری تک دینے کی کوشش کی، قرآن کریم میں اشارہ موجود ہے، لیکن اللہ فرماتے کہ بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پر بلند فرما لیا۔ تو ان میں تو اتنی نفرتیں رہیں، یہاں قرآن کہہ رہے نہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ایک اس معنی میں اسلام دشمنی آ جائے، مسلمانوں کی دشمنی آ جائے، ایک ہو جائیں گے، ایک تو یہ پس منظر بھی ہے۔ اور دوسرا، ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ اس دور میں تو آپ دیکھیں کہ فرنگ کی رگے جا، جو اقبال نے کہا، پنجے یہود میں ہے، اور آج اسرائیل کی جو بدماش حکومت ہے، صہیونی ریاست، بدماشی کی بنیاد پر، دھوس دھمکی کی بنیاد پر، یہ باتیں ہم نے بار بار بیان کی ہیں، یہ کس کی آشیرواد سے ہیں، کس کی پشمنائی سے؟ امریکہ، برطانیہ نے بالفور ڈکلیریشن 1917 ان کو انٹری دی فلسطین کے اندر،
اور 1948 امریکہ نے پشپنائی کر کے UNO سے اس غاصبانہ ریاست کو قبول کروایا، اور آج بھی پشپنائی امریکہ برطانیہ کر رہے ہیں۔ ابھی جو قطر پر حملہ کیا ہے صہیونی طیاروں نے، اس کی ری فیولنگ کس نے کی ہے؟ UK کے جہاز سے جا کر کی ہے جناب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پیچھے کون ہے؟ ٹرمپ موجود ہے، امریکہ موجود ہے پشپنائی پر۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ اس دور میں آج جو گٹھ جوڑ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، عیسائیت کا ایک بڑا طبقہ وہ پشپنائی پر ہے، کس کی؟ یہود کی۔ اور یہود بہرحال وہ ساہوکار انداز اس کا ہے، سارا ان لوگوں کا مالیاتی نظام، ان کا بینکنگ سسٹم، کوئی شک نہیں کوئی یہود کے شکنجے کے اندر ہے۔ تو یہ جو قرآن کہہ رہے بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تمہاری ان سے دوستی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تمہارا ان کے ساتھ گہرا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا ان سے دلی دوستی کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منافقین کے طرز عمل کو بھی ذہن میں رکھ لیں، اور آج 2025 کو بھی ذہن میں رکھ لیں، 9/11 کے بعد کے کیسز کو بھی سامنے رکھ لیں، اور اس وقت لیٹسٹ صورتحال اور سچویشن کو بھی سامنے رکھ لیں۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے دلی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، اللہ فرما رہا ہے۔ اور ہم نے چند دنوں پہلے احادیث کا مطالعہ کیا تھا نا، کیا حدیث مبارک میں آیا تھا؟ المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جی اب تمہاری ان سے دوستیاں ہوں، تم میں سے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو ان سے دلی دوستی اختیار کرے، یہ قلبی تعلق، یہ دلی تعلق، ہاں سمپتھی کے جذبات، ہمدردی کے جذبات، کیئرنگ کے جذبات، یہ مسلمان کے ساتھ ہوں گے، یہ قلبی تعلق مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن نہیں، اللہ فرما رہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو ان سے دلی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ یہ کس کا فتویٰ آ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فتویٰ ہے۔ اور سلیم الفطرت انسان، اور پھر مسلمان بھی ہو، اس کو یہ باتیں سمجھنے میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں آئے گی، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ بہت دور کی ریسرچ کرنے کے بعد سمجھ میں آئے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے دلی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ دوسرا مقام تھا جس کا مختصر بیان مقصود تھا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51۔ تیسرا مقام بار بار پیش ہوتا رہا، آج خاص تناظر میں بھی پیش کرنا ہے اس کو، پھر وہی باتیں آ رہی ہیں۔ سورۃ المائدہ ہی کی آیت نمبر 82، سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 کا ایک حصہ، فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایمان والوں کی دشمنی میں تم سب سے بڑھ کر شدید پاؤ گے یہود کو اور وہ جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین کو۔ دور نبوی میں مشرکین مکہ دشمن بنے ہوئے، اور پھر یہود دشمن بنے ہوئے، اور سب سے بڑا جو لشکر دور نبوی میں کفار کا مسلمانوں کے خلاف تیار ہوا وہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہے، بیٹل آف ٹرنچز اسے کہتے ہیں، غزوہ خندق کہتے ہیں۔ 10 یا 12 ہزار کا مبیش کا لشکر، اور وہ تیار کرانے میں پیچھے آگ بھڑکانے والے کون تھے؟ یہود تھے۔ سارے مشرکین کو بھڑکا کر جمع کرنے والے کون تھے؟ یہود تھے۔ تو قرآن اس دور کے اعتبار سے بھی کہ سب سے بڑھ کر ایمان والوں کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے کس کو؟ یہود کو، اور وہ جنہوں نے شرک کیا۔ آج یہود تو سب جانتے ہیں، خاص سیکس زائنسٹ صہیونی جانتے ہیں ہم انہیں، اور آج کے مشرکین کون ہیں؟ ہندو اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو پاکستان کے خلاف سازش امت مسلمہ کے خلاف وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ 3 مقامات سے تو کچھ چند آیات کا تذکرہ ہو گیا اور ترجمہ بھی آ گیا، مختصر سی وضاحت بھی آ گئی۔ پھر دوہرا لیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10، فیہ ذکرکم، یہ قرآن ہمیں تمہیں عطا کیا، یہ کتاب تمہیں عطا کی، زندہ کلام ہے۔ اٹ اسپیکس ٹو یو اینڈ اسپیکس فار یو، تمہارے لیے کلام ہے، تمہارے لیے باتیں کرتا ہے، وہ تمہارے لیے رہنمائی دیتا ہے، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس قرآن میں تم سے پچھلے لوگوں کی خبریں، تمہارے بعد کے لوگوں کے حالات موجود ہیں، یہ زندہ کلام ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے، اس کو زندہ کلام کے طور پر لیں۔ صرف ثواب کے لیے نہیں، ثواب ملتا ہے کوئی شک نہیں، صرف علم اضافے کے لیے نہیں۔ اگر صرف علم میں صرف فقط علم 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 اور علم بس یہ مقصود ہے، تو بڑے بڑے اورینٹلسٹ جو اسلام پر تحقیق کر کے اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، کوانٹٹی آف نالج
ان کا ہم مسلمانوں سے زیادہ ہے؟ ہمارے بعض بڑے علماء دین سے زیادہ کوانٹٹی آف نالج کی بات کر رہا ہوں میں، بلک ہے ان کے پاس. لیکن نہیں، علم بھی اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ علم نافع عطا فرما. علم برائے علم نہیں، ڈھیر نہیں، علم نافع اے اللہ عطا فرما. اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو. تو صرف علم نہیں، ہدایت لینی، ایک بک آف گائیڈنس ہے، ایک کتاب ہدایت ہے. ہدی للناس ہدی للمتقین یہدی للتی ہی اقوم. دس از انٹروڈکشن آف قرآن. اللہ فرماتا ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا قرآن ہے. بٹ ڈو وی انڈرسٹینڈ دا بک آف اللہ؟ We recite in Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha. We listen to the recitation of the Quran in Fajr and Maghrib and Isha from the Imam. But do we understand the meaning of the Quran? Allahu Akbar Kabira. ہم نمازوں میں تلاوت کر رہے ہیں، ہم باجماعت نمازوں میں امام سے سن رہے ہیں، لیکن 99% میں پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے. ورنہ قرآن سبحان اللہ یہ ہدایت کا کلام ہے، انگلی پکڑ پکڑ کر چلاتا ہے. اس میں میری آپ کی تصویریں نظر آئیں گی، اس شہر کی، اس ملک کی، اس امت کی، اس عالم کی تصویریں نظر آئیں گی. اس طلب و طلب کے ساتھ قرآن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. اب آئیے حالات حاضرہ. پہلی بات سب کے علم میں سوشل میڈیا نے بڑا فساد بھی مچا رکھا ہے، لیکن بلک آف نالج بھی ہے. آدمی کا ٹینشن بڑھتا ہے، آدمی کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور برین ہیمریج نے کہاں تک معاملہ چلے جاتے ہیں. لیکن ان سب کو اس قرآن اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے لینس سے بھی تو دیکھنے کی کوشش کریں. کیا حالات ہیں؟ وہ ڈٹا ہوا ہے نتنیاہو، وہ کہتا ہے گریٹر اسرائیل بن کر رہے گا، ڈنگے کی چوٹ پہ ڈٹا ہوا ہے، درندہ بنا ہوا ہے، ظلم پر آیا ہوا ہے، انتہا پر آیا ہوا ہے. ایک ہفتے کے اندر بلکہ 72 گھنٹوں کے اندر کم و بیش فلسطین پر تو کر رہے ہیں، فلسطین سمیت 6 ملکوں پر حملے ہو گئے، لبنان پر اور شام پر اور یمن پر اور تیونس پر اور قطر پر بھی. اور فلسطین تو ہے ہی ہے. اور اس کا پش بنائی کرنے والا ٹرمپ وہ کہتے ہیں جناب میں جنگ رکوا رہا ہوں دنیا میں. کتنا بڑا جھوٹا ہے، منافق، جھوٹا. مگر میں سمجھ نہیں آ رہی. ابھی ذکر کروں گا ہمارے والے ٹرمپ کے قریبی لوگوں کو بڑے بڑے معاہدے کر کے پیسے دے رہے ہیں، عرب بھی اور پاکستان والے بھی. اس کا جھوٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں. یہ جنگ نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ اسٹرائکس نہیں ہے جو اسرائیل کر رہا ہے. 6 ملکوں پر کتنے لوگ شہید کر ڈالے. اور آگے کیا کہتا ہے وہ نتنیاہو؟ دوبارہ کرنا پڑے گا، دوبارہ قطر پر کریں گے. حماس کی قیادت کو مذاکرات کے لیے کس نے انوائٹ کیا تھا؟ امریکہ نے یا قطر نے امریکہ کے کہنے پر؟ دھوکہ دیا ہے نا. اور آگے وہ نتنیاہو کہتا ہے دوبارہ کرنا پڑا، دوبارہ کریں گے، اور کہیں بھی کرنا پڑا کریں گے. اسی کے ترکیہ نے بھی سپورٹ کیا حماس کی قیادت کو، ماضی میں ایران نے بھی کیا ہے، وہ تو حملہ کر چکا ہے وہاں پر. اور سب سے بڑا دشمن ان کے نزدیک کون ہے؟ پاکستان ہے. اس ملک کے اندر حکمران تو بے غیرت ہو چکے ہیں، مقتدی طبقات بے حس ہو چکے ہیں، عوام میں تو جذبات ہے نا. تو پاکستان ہٹ لسٹ پر نہیں ہے تو وہ تو آگے بڑھ رہا ہے. اور اب اربوں کا معاملہ کیا ہوا؟ جناب پریشان ہو گئے. شہباز شریف صاحب کو بھی بلا لیا، ایم بی ایس کو بھی شاید کل جانا پڑ گیا، یو ای کے والے بھی پہنچ گئے. بھائی بیٹھو، اربوں پر آ گئی، اربوں پر آ گئی ہے. مسلمانوں پر نہیں آئی ہوئی کیا پہلے سے؟ امت پر نہیں آئی ہوئی کیا پہلے سے؟ اقصیٰ پر نہیں آئی ہوئی پہلے سے؟ بچوں پر نہیں آئی ہوئی پہلے سے؟ اب خیال آ رہا ہے. اور اب بھی کیا کریں گے؟ سمجھ میں آ گئی بات. کھربوں روپے کے تحفے، پورا جہاز سجا کر دیا، کھربوں روپے کے معاہدات کیے امریکہ کے ساتھ، لو تمہاری کمر میں جو ہے وہ چھرا گھونپ دیا. اب بھی سمجھ نہیں آئے گی. اتنا کچھ بھیک پیش کر کے بھی، تاوان پیش کر کے بھی، چھوٹے بن کر ذلیل ہو کر دے کر بھی، اپنی روایات اور اپنی اقدار کا گلا گھونٹ کر بھی، اپنی خواتین اور بچیوں کو ان کے سامنے ڈانس کروا کر بھی کتنا خوش کرنے کی کوشش کی. کیا ملا تمہیں؟ اور یہ حکومت پاکستان کو اور ہمارے ہائی افس کو بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے. ہم منرلز کے معاہدے کریں امریکہ کے ساتھ، کیوں؟ عربوں کے پاس دولت نہیں ہے، ان سے کر لیتے معاہدے. مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے، ان سے کر لیتے معاہدے. ہم ٹرمپ کے گھر کے افراد کو، قریبی لوگوں کو معاہدے کر کر کے دے رہے ہیں، کرپٹو کرنسی کے اندر، منرلز کے اندر. کچھ سبق سیکھیں گے؟ نہیں سیکھیں گے. پھر آئیے قرآن کی طرف. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. کبھی تم سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو.
ڈو مور کا تقاضا ہوگا, اور تمہاری قبر میں چھرے مارتے رہیں گے, دھوکہ کرتے رہیں گے, جھوٹ بولتے رہیں گے, کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. اللہ عربوں کو بھی سمجھ عطا فرما دے. خامہ خواہ کی کوئی مخالفت کی میں بات نہیں کر رہا, بے حسی اس کی بات کر رہا ہوں, بغیرتی اس کی بات کر رہا ہوں, دھوکے میں پڑے اس کی بات کر رہا ہوں, آنکھیں بند پڑی ہے ہماری اس کی بات کر رہا ہوں, امت کا تصور ختم ہو گیا اس کی بات کر رہا ہوں, امت کا درد ختم ہو گیا اس کی بات کر رہا ہوں. اب بھی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. اور امریکہ کی پشپنائی بھی ہے, برطانیہ کی پشپنائی بھی ہے, اسرائیل کے طیارے ہیں کافی 2-3 ملکوں سے گزر کر آنا پڑنا, ریفیولنگ کرنی تھی, برطانیہ نے سپورٹ کی, وہ بھی کھڑا پیچھے. اور دو کے برطانیہ کے اندر لوگ کھڑے ہیں وہ برطانیہ کے خلاف کہ وہ اسلحہ جو یہاں سے بن کر جاتا فیکٹری بند ہونی چاہیے. وہ عوام کے جذبات تو ہیں, مگر ان کے اوپر حکمراں وہ ظالم بنے ہوئے ہیں اور ہمارے والے بے حس بنے ہوئے. تو برطانیہ کی سپورٹ بھی شامل اور امریکہ کی سپورٹ بھی شامل, اور مزید دھمکیاں در دھمکیاں دی جا رہی. عربوں کو اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے, اور مسلم امہ کو اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. ہاں, دنیا میں عوام میں جذبات ہیں. 44 ملکوں کا کم و بیش سے زائد وہ سمود فلیٹیلا کے نام سے, اس پر بھی 2 مرتبہ اٹیک ہو گیا ہے. 44 ملکوں میں مسلمان نہیں, غیر مسلم ممالک بھی شامل. صرف مسلمان نہیں, بھارت پاکستان سے سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب تشریف لے گئے ہیں, اللہ ان کی بھی حفاظت کرے. 2-3 علماء بھی ہیں ان کے ساتھ, اور 1-2 ڈاکٹرز بھی ان کے ساتھ ہیں. 5-6 افراد کا نمائندگی کا معاملہ پاکستان کی طرف سے. 44 ملک اور 70 کے قریب کشتیاں اور جہاز, اور وہ صرف امداد کے لیے گئے ہیں. مگر 2 مرتبہ اسرائیل حملہ کر چکا ہے. دنیا کے وہ چیمپئنز کہاں ہیں؟ دنیا کے وہ چیمپئنز ہیومن رائٹس کے. آپ یہ ہم بیٹھے نا قرآن اکیڈمی DHA کراچی, سمندر ساتھ ہے نا, اسی سمندر پر واک ہوتی ہے, واک. ہاں, سیکولر طبقات کی واک ہوتی ہے, خواتین کی بے پردہ خواتین کی واک ہوتی ہے. بڑے بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز آ جاتے ہیں, افراد 20 ہوتے ہیں, گاڑیاں 40 ہوتی ہیں, کیمرے 60 ہوتے ہیں. ویئر آر دے؟ کہاں ہیومن رائٹس کے چیمپئنز؟ وہ جو سفید جھنڈے لگا کر سمود فلوٹیلا کے لوگ صرف امن کی بات کر رہے ہیں اور خوراک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں, ان پر بھی حملہ کر دیا گیا. اس میں مسلمان نہیں, غیر مسلم بھی شامل ہیں. کدھر ہے دنیا کے چیمپس؟ کدھر ہے ہیومن رائٹس والے؟ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے. دنیا میں کسی کافر کے ساتھ ظلم ہو جائے ساری دنیا کھڑی ہو جاتی. 65-70 ہزار شہادتیں بھی کھڑا نہیں کر رہی لوگوں کو. یہ ڈویلٹی نہیں, یہ دو رخا پن نہیں, یہ منافقت نہیں. اور کتنے پردے اور نقاب ہٹنے کا ہمیں انتظار ہے, کب ہماری آنکھیں کھلیں گی. بہرحال جی, اللہ تعالیٰ سینیٹر مشتاق صاحب ہوں یا 2 لوگ گئے وہ, ان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. اور بہرحال یہ ایک ٹوکن ہے, ایک اظہار ہے. جو نتنیاہو 6 ملکوں میں 72 گھنٹوں میں حملہ کر رہا ہے, وہ چھوڑے گا ان کو؟ اللہ ان کی حفاظت فرمائے. یہ تو غیرت دلا رہے ہیں کہ حکمراں تو بے غیرت ہو گئے, تم اپنی جانوں کا رسک لے کے, خطرہ لے کے بھائی جا رہے ہو سمندروں کے اندر ہم. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. یہ ٹوکن ہے, جسٹ اظہار ہے. ایک حکمرانوں کو غیرت دلائی جا رہی ہے. ورنہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں 6 ملکوں پر 72 گھنٹوں میں حملہ کر رہا ہے, اس کے لیے ان لوگوں پر حملہ کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ اور کر دیا اس نے 2 مرتبہ حملہ. یہ تو حکمرانوں کو غیرت دلائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اگلی بات ہم نے کہا جناب اتحاد امت. او بھائی کب یہ بیٹھیں گے ہمارے حکمراں؟ دولت ہے عربوں کے پاس, ڈرونز بہترین ہے ترکیہ کے پاس, معاشی ترقی کے اعتبار سے بہتر, ظاہری اعتبار بہترین ماڈل ہے ملیشیا کے پاس. گوریلا وار, چھاپا مار کارروائیاں, مجاہدین افغانستان بہترین. میزائل ٹیکنالوجی ایران بہترین. اور سب سے بڑھ کر یہ پاکستان, ایٹمی صلاحیت, میزائل ٹیکنالوجی, بہترین تربیت یافتہ فوج, بہترین ایئر فورس ہمارے پاس. یہ امت کی نہیں ہے کیا؟ یہ سب امت کا اثاثہ نہیں؟ یہ سب امت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا؟ اگر نیٹو کا اتحاد اسلام دشمنی کے لیے, مسلمان دشمنی کے لیے بن سکتا ہے, تو 57-58 مسلم ممالک کا اتحاد نہیں ہو سکتا کیا؟ اب وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی تجویز پیش کر دی ہے اسلامی اتحاد ہونا. وہ پہلے بھی تھا, راہی شریف تھا تو اس کے سربراہ, کیا ہوا اس کا؟ اب اگر سر پر پڑ رہی تو مانو اس بات کو, بھائی امت کے اتحاد میں برکت ہے. یہ چند بڑے ممالک میں نے نام لیے ہیں, انڈونیشیا ہو جائے گا, ملیشیا ہو جائے گا, ترکیہ ہو جائے گا, سعودی عرب ہو جائے گا, قطر کے بعد دولت کے ڈھیر ہیں,
پاکستان ہو جائے ایران، یہ ان کو کھڑا کرے نا اس کے اوپر، اس کی بات چلائی جائے، ورنہ آخر کیا ہے، وہ تو کہہ رہے سب کی باری آئے گی، اور ہمارے وزیر دفاع صاحب خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، اچھی باتیں بھی ان کی زبان پر آ رہی ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ بھائی سب کی باری آئے گی تو متحد کیوں نہیں ہوتے، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ اور میں دل سے عرض کروں، یہ MBS سعودی عرب کا سربراہ، یہ قطر کے سربراہ، یہ UAE کے سربراہ، ابھی ترکی نے تجارت تھوڑی روکی، ورنہ سب سے بڑی تجارت دنیا میں ترکی کی اسرائیل کے ساتھ، UAE کے اسرائیل کے ساتھ۔ اللہ پوچھے گا تم حکمرانوں سے، اللہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے بھی پوچھے گا، آپ کو طاقت دی اللہ تعالیٰ نے، ہماری افواج سے اللہ پوچھے گا، ہمارے حکمرانوں سے اللہ پوچھے گا، تمہارے پاس طاقت تھی، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ بچے گردنیں پکڑیں گے ہماری قیامت کے دن، اور اللہ مجھ سے اور آپ سے بھی پوچھے گا۔ یہ جذباتیت میں بات نہیں کر رہے ہم، شہداء کی قبروں پر کھڑے ہو کر فلسطین کے لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں، بچوں کے لاشیں اٹھا کر وہاں کی ماؤں نے یہ باتیں کہی۔ ہمارے حکمران، ہماری افواج پوچھے گا اللہ تم سے، اللہ ان عربوں سے اللہ پوچھے گا، تم طاقتوروں سے اللہ پوچھے گا، جن کے پاس صلاحیت ہے اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا ہم سے۔ دعائیں کی انہوں نے بد دعائیں دی، اللہ ان کو رسول اللہ کی شفاعت سے محروم کر دے۔ یہ ان بچوں کی ماؤں کی دعائیں ہیں، بد دعائیں، بلکہ کسی چچا کے بھتیجے کی بد دعائیں ہیں، کسی بھائی کے جنازے پر اس بھائی کی بد دعائیں امت کے لیے۔ کیا ہو گیا آخر؟ ہماری بے عزتی کا عالم۔ آسٹریلیا میں لاکھوں کھڑے ہو کر مظاہرہ کو، کافر ہیں بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہماری تو جذبے ٹھنڈے پڑ گئے، ہم تو دعائیں نہیں کر رہے، ہم تو دعاؤں کی رعایت نہیں اٹھا رہے ہم تو آئی ریپیٹ اگین، ان حکمرانوں سے بھی اللہ سوال کرے گا، ان افواج سے بھی اللہ سوال کرے گا، اور مقتدر طبقات سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اور اللہ مجھ سے آپ سے بھی سوال کرے گا۔ ہم نے پہلے بھی کہا، ہم بات کر سکتے ہم کریں گے، ہم اخلاقی تعاون کر سکتے کریں گے، ہم مالی تعاون جو کر سکتے تھے کرتے رہے کریں گے انشاءاللہ، ہم آواز بلند کریں گے، ہم حکمرانوں کو بھی لکھیں گے دس از واٹ وی کین ڈو۔ اس سے آگے آپ کا کام ہے کرنے کا، اس سے آپ کے باپ کے پاس صلاحیت ہے، اس سے آگے باپ کے پاس طاقت ہے۔ اور برابر میں بیٹھا ہے بھارت، پھر دیکھیے جھوٹ ٹرمپ کا، پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں مودی تمہارا بڑا اچھا دوست ہے، اگلے چند دنوں میں مودی سے ملنا چاہیں گے۔ یہ ایک ہی تھالی کے بیگن ہیں سارے، یہ وہی ابلیسی اتحاد اسرائیل امریکہ بھارت کا، اور بھارت کے اندر مصدقہ باتیں آ رہی ہیں۔ اسرائیل تو کب سے موجود ہے، اسرائیل کے لوگ موجود ہیں، ابھی وزیر خزانہ وہاں پر گیا ان کا، اور معاہدات اس نے کیے ہیں سائبر سیکیورٹی کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، فار واٹ؟ اسی کے پاکستان کے برابر میں بھارت ہے، فیکٹریاں لگا دی ڈرونز کی وہاں پر تاکہ مارو کل پاکستان کو۔ تو پاکستان کی سالمیت کا بھی مسئلہ ہے بھائی، امت کو کھڑا ہونا پڑے گا، امت کو جمع ہونا پڑے گا، عسکری قوت بننا پڑے گا، اور ہے اللہ نے طاقت دی ہمیں الحمدللہ رب العالمین، جہاد کا جذبہ اس امت میں موجود ہے، وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، بس امریکہ کو چھوڑ کر اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں، دل اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، یہ محض جذباتی تقریریں نہیں، تنہائی میں دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ سے بھی دعائیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے ہی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دل اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ بدل دے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا دل اس طرف، ہمارے حکمرانوں کا دل پھیر دے، عربوں کا دل پھیر دے، حکمرانوں کا دل پھیر دے، امت کی افواج کا دل پھیر دے، اللہ قادر ہے اس بات پر۔ ہم دعا کریں گے اور میسج پہنچائیں گے، یہی کر رہے ہیں ہم۔ اس سے آگے حکمرانوں کے کرنے کا کام ہے، اللہ سے دعا کریں گے وہ اپنے حصے کا کام کریں۔ We all have to face Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment۔ ہمیں ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن، اور اس سارے معاملات کے حوالے سے بہرحال اللہ پوچھے گا۔ آخر میں نے ایک حدیث شروع میں پیش کی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِ، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ اللہ نے پوری مخلوق کو کنبہ قرار دیا۔ جی اگر پاکستان میں طوفانی بارشیں، سیلابی ریلیں، اس کی بیڈ گورننس کے پہلو وہ اپنی جگہ، فی الوقت جو دعائیں ہم کر سکتے ہیں، جو مالی تعاون کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور امت کی سطح پر اگر غیر مسلم اسرائیل کی طرف جانے کا رسک لے رہا ہے
تو ہم اپنے حصے کا کچھ تو پارٹ لے کریں بھائی. جو ان کے لیے دعا ہے، جو اخلاقی تعاون ہے، جو ان کے لیے آواز بلند کرنا ہے، اپنے حکمرانوں کو متوجہ کرنا ہے، اور جو ان کی مالی مدد ہو سکتی ہے، ہم اپنا حصہ ڈالیں. کیوں؟ اللہ کو پسند وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے کام آنے والا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.